بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال عز من قائل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پچھلے سارے ادیان پر غالب کیا ہے. تمام ادیان، مذاہب، عقائد، نظریات کو اسلام نے اپنے آمد کے بعد باطل اور کالعدم قرار دیا ہے. خواہ وہ ادیان آسمانی ہوں یا لوگوں کے اپنے وضعی اور بنائے ہوئے ہوں، تمام ادیان کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، ناقابل اعتبار بنا دیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو صرف اور صرف اب نجات کے لیے اگر اپنے بندے کے حق میں کوئی چیز قبول ہے تو وہ اسلام ہے، قرآن کریم ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ بالکل شروع سے ہی جب سے اسلام آیا ہے، اسلام سے غیر اسلام کی نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں جاری ہیں اور اس کے اثرات ہر دور میں تاریخ کے نمایاں ہیں. کوئی دور ایسا ہمیں نہیں ملے گا جس میں اسلام دشمنی کی مثالیں دیکھنے میں نہ آئی ہوں. اللہ تبارک و تعالی کے حق کی پامالی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام مرتبے سے تلاعب اور کھلواڑ کرنے، حتیٰ کہ آپ کو قتل کر دینے کی کوششیں اور سازشیں بھی ہر دور میں ہوتی رہی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ عالم اسلام کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بشارتیں کیا ہیں، آزمائش ایمان کی بنیاد پر، توحید خالص کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں آئیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دراصل وہ آزمائش ہے جس میں کامیابی اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نجات کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سرخروئی، سربلندی اور دنیا اور آخرت میں عظمتوں کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہے، اس کی بشارت ہے. ہمیں اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، ہمیں اپنی آزمائشوں میں کھڑا اور کامیاب اترنے کے لیے قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. دشمن کو پہچاننا، اس کی حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں ازبر کر لینا، رکھنا اور اس سے پورے طور پر چوکنا اور آگاہ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں کو جب ہم اٹھاتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، نصارہ مسیحیوں کا تذکرہ ہے، ان کی میرے بھائیوں کتابوں کا تذکرہ ہے، ان کے ایمان و عقائد کا، ان کے نظریات کا، اور اسی طرح سے اسلام کے تئیں ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں، ان کی نفرتیں کس قدر ہیں، ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کے اوصاف کا، یعنی ان کی جو صفات ہیں، ان مذموم صفات کا بھی تذکرہ ہے جن سے وہ متصف ہیں اپنی زندگیوں میں اور عملی طور پر اسے برتتے رہتے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے اس بات کو ذہن و دماغ میں، دل میں، عقیدے میں بٹھا لینا، اتار لینا ضروری ہے کہ ہمیں ان سے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے آگاہ رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ اسے تحفظ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن و امان کی جو بشارتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تھیوریاں، مال و دولت کی طاقت، سیاست اور اقتدار کا، میرے بھائیوں، جو کچھ بھی اس کی جو کچھ بھی قوت اور دنیوی حیثیت ہو، یہ ہماری دنیوی سرخروئی، کامیابی اور اخروی نجات کا سبب اور ذریعہ کبھی نہیں بن سکتی۔ جب بھی ظلم اور زیادتی کی حد ہو جائے، تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف پلٹیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف پلٹیں، اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا، اپنے عمل کا محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو اسلام دشمنی کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام چیزوں سے واقف رہنا اور اس سے چوکنا رہ کر کے اپنے آپ کا تحفظ کرنا، اور دوسری طرف اپنے ایمان و عقیدے اور اپنے عمل و کردار کی اصلاح کرنا، یہ ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہود کے سلسلے میں، عیسائیوں کے سلسلے میں مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں غضب کی ماری ہوئی قوم ہے، گمراہ قوم ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، داخل نماز یا خارج نماز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، اس میں استثناء ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ کے غضب کے ماروں کے راستے کی طرف اور گمراہوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی نہ ہو۔ ان کی راہوں سے ہمیں بچنا ہے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان کی راہوں سے ہمیں بچائے رکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے اندر ضالین، گمراہ قرار دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی مار پڑی ہے جس قوم کے اوپر، جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بھلا ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں اس قوم کے غدر، ان کی خیانت، ان کی بدعہدی، ان کی بے ایمانی، ان کے کفر اور ان کی انسانیت دشمنی، ان کی خوریزی، کوئی ایسی گندی صفت نہیں ہے جو ان کی یہاں نہ پائی جاتی ہو اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہ کیا۔ خاص طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے، مسلمانوں کو ان کے تئیں کیسی سوچ رکھنی چاہیے، کس طرح سے چوکنا رہنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ چیز اہم نہ ہوتی تو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو، یعنی مسلمانوں کو، آخر اس طرح کی کھلی کھلی ہدایات اور کھلی کھلی تعلیمات کیوں دیتا؟ کھلی کھلی تعلیمات۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس بات کی تعلیم بار بار مل رہی ہے۔ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ان کی راہوں سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے آیت کریمہ کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رہے، ایک طرف تو ہم ان کی طرف سے جو ظلم، بربریت، میرے بھائیوں، اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور اس کی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجودہ وقت میں بھی بالکل تازہ ترین جو حالات ہیں وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لیکن دوسری طرف یہی مسلمان تھوڑے سے امن و امان میں چلا جاتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں تو انہی کا رویہ، انہی کی روش، انہی کی چال ڈھال، انہی کا لباس،
انہی کی تہذیب, انہی کا کلچر, انہی کا رہن سہن اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا لائحہ سمجھتا ہے, اپنے لیے عظمت کا, بلندی کا, ترقی کا سامان سمجھتا ہے مسلمان. میرے بھائیو یاد رکھو, ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ جب مسلمان کسی غیر قوم کی مشابہت میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی میں شامل سمجھتا ہے اور شامل کر دینے کا حکم دیتا ہے. آج ہماری ایمان کا کیا حال ہے, ہماری عقیدے کا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں, کوئی کہہ سکتا ہے اس وقت اتنے نازک حالات میں ہم محاسبے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں, رب ذوالجلال محاسبے کی بات کرتا ہے, اس لیے ہمیں محاسبے کی بات کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ مظلومیت کا درد میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں ہے, ہماری نگاہوں سے وہ بربریت دیکھی نہیں جاتی. ان معصوموں کی جانوں کا جانا, خون سے ہولی کھیلنا, ان کے ممتلکات کو تباہ کرنا, اور ایسے ہی میرے بھائیوں ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا, یہ ساری چیزیں یقیناً کسی بھی ایک درد رکھنے والے دل کے کلیجے کو چیر دینے والی چیزیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے, مسئلے کا حل کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کبھی مرعوب ہو کر کے, متاثر ہو کر کے انہیں غیر قوموں کی, غیر اسلامی تہذیبوں کی نقالی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اسی میں اپنے لیے عظمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سب سے بڑی پستی پر اسلام کو ڈال دینے کا کام کرتے ہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے, کسی اور چیز پر, کسی اور کو اس پر بلند ہونے کی اجازت نہیں ہے. الاسلام یعلو, اسلام بلند ہوتا ہے, ولا یعلی علیہ, اس پر کوئی چیز بلند نہیں کی جا سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. میرے بھائیوں, میں نے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں پڑھی ہیں, اور بھی آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں. چند باتیں مجھے اپنی ذات سے, آپ سے, تمام بھائیوں سے, بہنوں سے, نوجوانوں سے, عزیزوں سے کرنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اسلام دشمنی کو اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی تہذیب و کلچر میں اسلام سے آزاد ہو کر کے دنیا کی ان قوموں کے پیچھے نہ لگ جائیں جن کا یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ رویہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ہم غفلت کا شکار ہیں, ہم بہت زیادہ خواب میں ہیں, ہم بہت زیادہ بے حس ہو چکے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہماری عزت کا سامان اسلام میں ہے, ہماری عظمت کا سامان اسلام میں ہے, ہماری بلندی کا سامان اسلام میں ہے, ہماری شان و شوکت کا سامان اسلام میں ہے. لیکن ہم مرعوب ہو کر کے نہ جانے کس چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ بالکل صریح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ, ضرور بھی ضرور آپ کو یہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی, تم ضرور پاؤ گے, آپ ضرور پائیں گے. کیا؟ اشد الناس عداوة للذین آمنوا, ایمان والوں سے سب سے سخت دشمنی کرنے والا الیہود, یہودیوں کو پاؤ گے. اے اللہ کے نبی, آپ کو مسلمانوں کا اگر کوئی سب سے بدترین دشمن ملے گا, سخت ترین دشمن ملے گا تو یہودی ہوں گے. والذین اشرکوا, اور وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے شرک کیا ہے. اسلام کے مسلمانوں کے بدترین دشمن کون ہے؟ یہ قرآن کی شہادت ہے, اور یہ شہادت اس لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ اسی کی روشنی میں ہموار رہے. اس چیز کو اپنے پلے باندھے رکھیں. میرے بھائیوں, کل ہم ان سے ہاتھ ملا لیں, کل ہم ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب میں شامل کر لیں, ان کے رہن سہن کو اپنا رہن سہن بنا لیں, تو یہ مرعوبیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دشمن کو اپنے قریب کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کو سب سے سخت ترین دشمن یہودی ملیں گے. ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے یہ یہود ملیں گے اور مشرکین ملیں گے. یہود اور مشرکین کی دشمنی اسلام سے نمایاں ہے, مسلمانوں سے نمایاں ہے. پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں. ایسے ہی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو تعلیم دی, سمجھایا, بجھایا, حالات کی نزاکت, تم پر ظلم ہوگا, زیادتی کی جائے گی, تم بہت تکلیفوں سے گزرو گے, بہت ساری مشقتوں سے گزرو گے, ان حالات میں تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تمام چیزوں کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں کھینچ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں میں اور اپنے مالوں میں. اپنی جانوں میں تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور ہوگی. اپنے مالوں میں تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور بھی ضرور یعنی یقینی بات ہے تم سنو گے اپنے سے پہلے والے یہودی ہم سے پہلے رہے ہیں. میرے بھائیو، اسلام آخری ہے، اسلام آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے. اسلام کے پیغمبر آخری پیغمبر ہے، خاتم ہے سارے انبیاء کے، سارے رسول کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلے جو یہودی ہے، تم سے پہلے یہودی ہیں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، ان لوگوں سے اذًا کثیرا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. جو آیت کریمہ پہلے پڑھی گئی اس میں اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا اور مشرکین کا تذکرہ فرمایا اور کہا ان سے بدترین دشمن تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اپنی زندگی میں مالوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، تمہیں اپنی جانوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مشرکوں سے بہت تکلیف والی چیزیں سنو گے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. بڑی اذیت، وہ اذیت جان کی ہوگی، مال کی ہوگی، معیشت کی ہوگی، کاروبار کی ہوگی، امن و امان کی ہوگی، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی اذیت تمہیں دیکھنے کو سننے کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی. مسلمانوں تیار رہنا، مالوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، جانوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور یہود و نصارہ اور مشرکین ہمیشہ تمہیں اذیتوں سے دوچار کرتے رہیں گے. میری بھائی، چوکنا رہنا ہے، ہمیں آگاہ رہنا ہے، ہمیں کیسے اپنا تحفظ کرنا ہے، کیسے ایمان کو بچانا ہے، کیسے اپنے عقیدے کو بچانا ہے، کیسے اپنے اسلام کی سالمیت کی فکر کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظوں میں اس کا حل بتا دیا. اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو اپنے اسلام پر، اپنی توحید پر، اپنی سنت پر، اپنی تشخص پر، اپنی تہذیب و کلچر پر، اپنی ثقافت پر اگر تم ڈٹے رہو، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت بڑے عزم والی چیزیں ہیں، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی. تو صبر اور تقوی، ہم مسلمانوں کی زندگی میں صبر کتنا ہے، تقوی کتنا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کر لو، مصیبت آئے صبر کر لو. صبر کا معنی سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر ڈٹے رہو، ایک ذرہ بھی اللہ کی دین سے نہ ہٹو، نہ عقیدے میں ایک ذرے کا سمجھوتا، نہ تہذیب میں ایک ذرے کا سمجھوتا، نہ معاملات میں ایک نقطے کا سمجھوتا، کسی طرح کی کوئی مداہنت، کسی طرح کی کوئی، میرے بھائیوں، رواداری کے نام پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا، یہ ہرگز مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. ڈٹے رہو اگر تم اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے تشخص پر، اپنے امتیاز پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی زندگی گزارو. فإن ذلك من عزم الامور، تو یہ بہت بڑے عزم والی چیزیں ہیں، بڑی ہمت والی چیزیں ہیں. یعنی یہ مقام اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. دوسری آیت کریمہ اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہی بات اس کے اندر بھی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو اپنے دین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان کی چالیں، ان کی مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کے داؤ پیچ، یہ کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. میرے بھائیوں، یاد رکھو وہ آخری دور بھی بشارت کے لیے آپ کو ہم کو یاد رکھنا ہے. آخری دور بشارت کا جو آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا تذکرہ، وہ دور ہوگا جب اسلام سربلندی کی حالت میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت مہدی موجود ہوں گے، اسلام پورے طور پر اپنی آب و تاب کے اندر کے ساتھ دنیا میں بپا ہوگا، اور اس وقت یہ سارے حالات بدل چکے ہوں گے، سارے حالات بدل چکے ہوں گے.
آج حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مروبیت کا شکار ہیں. اس وقت یہ حالات بدل جائیں گے. وہ مروب ہوں گے, مقہور ہوں گے, مجبور ہوں گے, منہ چھپاتے پھریں گے, اپنا تشخص بگاڑ کر کے میرے بھائیوں اپنے آپ کو چھپائیں گے تاکہ کوئی مسلمان ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہمارا کام تمام نہ کر دے. جیسا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. میرے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ یہود ہیں, یہ وہ اہل کتاب ہے, اور خاص طور پر یہود جن لوگوں نے کیا نہیں کیا میرے بھائیوں, جو رب ذوالجلال کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ تو بات کی بات ہے, اپنے انبیاء کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. اور ان ظالموں کی بات ہم کیا کر سکتے ہیں جو رب ذوالجلال کو فقیر کہتے ہوں, جو رب ذوالجلال کو بخیل کہتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا. ان یہودیوں نے کیا کہا تھا, ان یہودیوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان یہودیوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جیسے کسی کے ہاتھ میں بیڑی لگی ہوئی ہو, زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہو, وہ 1 روپیہ خرچ نہ کر سکتا ہو یا ہاتھ پیر نہ ہلا سکتا ہو. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ نہیں دیتا, نہیں خرچ کرتا, بخیلی سے کام لیتا ہے, نعوذ باللہ کنجوسی سے کام لیتا ہے, نہیں دیتا, ٹکے ٹکے کا محتاج بنا کر کے رکھتا. اس طرح سے ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنقید کی, توہین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا غلت ایدیہم, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھ جائیں, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں نہ کوئی بیڑی ہے نہ وہ کنجوس ہے, وہ لٹاتا ہے, اس کی مرضی ہے, جب جس کو جہاں جیسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے یہودی, ان یہودیوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر ہے, ہم مالک ہیں, ہم مالدار ہیں, غنی ہیں. ان یہودیوں کا کردار یہ ہے میرے بھائیوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو خوب سن لیا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے, اللہ محتاج ہے, ہم مالدار ہیں. ان یہودیوں کا کردار یہ ہے. ان یہودیوں کا کردار یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل تک کیا ہے. وقتلہم الانبیاء, اللہ نے فرمایا ان پر لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی, اللہ کے ساتھ یہ توہین کا معاملہ کیا, اور ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے. انبیاء کو قتل کرنے والی قوم کیا آپ کی اور ہماری جان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی ہے, کوئی پرواہ کر سکتی ہے کہ ہماری جان نہ لے؟ جان لینا, خون بہانا تو ان کے میرے بھائیوں ان کا کھلونا ہے. پوری تاریخ بتلاتی ہے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اللہ کے وفادار نہیں, اپنے نبیوں کے وفادار نہیں. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ان یہودیوں نے, تاریخ بتلاتی ہے کہ 1 سے کم 5 سے 6 مرتبہ ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے بھائیوں کیا ان کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ کہیں ہماری جان کی پرواہ کریں گے, وہ کسی طرح کی رعایت کریں گے, وہ کسی طرح کی انسانیت کا ثبوت دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں, نہیں, کبھی نہیں. یہ توقع نہ کرنا ان سے جو اللہ کا وفادار نہیں, اپنے انبیاء کا وفادار نہیں, جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارتیں, جن کے بارے میں خوشخبریاں, جن کے اوصاف, جن کے شمائل کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر, عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تفصیل سے بیان کی گئی. میرے بھائیوں ان سب کو جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے قتل کی سازش کی, اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے واقعے میں بالکل بچپن میں جب شیر خار تھے تب ہی ان لوگوں نے آپ کا کام تمام کر دینے کی کوشش کیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے. وہ واقعات لمبے ہیں, باتیں لمبی ہے, اس ساری بات آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا بنو قریظہ کا وہ واقعہ, بنو نذیر کا وہ واقعہ. میرے بھائیوں بنو نذیر تھے کہ پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, اور وہ ایک سرسری واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کا 2 لوگوں کا خون بہا دینے کے سلسلے میں معاہدہ تھا کہ یہودی بھی ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے خون بہا ادا کریں گے, جسے
ایک مسلمان نے ناگہانی انجانے میں قتل کر دیا تھا، غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بن خطاب بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً تھے۔ ان خلفائے راشدین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے اور جا کر کے ذمہ داروں سے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ کو بھی خون بہا ادا کرنے کے لیے ہمارا تعاون کرنا چاہیے، آپ بھی حصہ بٹائیے، ہم اور آپ دونوں مل کر کے خون بہا ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے، یہودیوں نے اس وقت بغاوت کا، اس وقت ان لوگوں نے خیانت کا، غدر کا، دھوکے کا، بدعہدی کا ثبوت دیا اور موقع غنیمت سمجھا کہ نبی کریم بھی آئے ہوئے ہیں، محمد بھی ہیں، اور ان کے سب سے چیدہ ساتھیوں میں سے 3 ساتھی بھی موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ موقع ان لوگوں نے غنیمت سمجھا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بغل میں آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے سازش کی، بنو نذیر والوں نے چکی کا پتھر اٹھا کر کے چھت کے اوپر لے کر کے گئے اور وہاں سے ارادہ کیا کہ وہ چھت کے اوپر سے وہ چکی کا بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیں اور اس کے نیچے کچل کر کے اللہ کے نبی کی بھی موت ہو جائے اور آپ کے صحابہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ ان لوگوں نے یہ سازش کی۔ ابھی یہ کام چل رہا تھا، پتھر اوپر لے جایا گیا، ابھی ارادہ چل رہا تھا کہ اوپر سے گرا کر کے وہ ان کو ہلاک کر دیں، موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنن فان اٹھے اور اٹھ کر کے صحابہ کو اشارہ کیا، باہر نکل جاؤ۔ سب باہر نکل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ یہ عمل صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، کس مقصد کے لیے آئے تھے، مقصد بھی نہیں ہوا پورا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اچانک ہم باہر کیوں نکل گئے؟ اے اللہ کے نبی، کیا معاملہ تھا؟ آپ تو کسی مقصد کے لیے آئے تھے لیکن کیوں اچانک باہر نکل آئے؟ آپ نے ہمیں بھی نکلنے کے لیے کہا۔ ساتھیوں، ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ان بنو نذیر کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، جو عہد کیا تھا ہمارے ساتھ میں اسے پامال کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دیت کے معاملے میں، خون بہا کے معاملے میں اپنا حصہ ادا کریں گے، ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہماری جان لینے کی سازش کرنا شروع کر دیا۔ اوپر چکی کا پتھر اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور وہاں سے گرا کر ہماری جان لینا چاہتے تھے۔ حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی اس سازش سے، در پردہ سازش سے آگاہ کر دیا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا۔ چلو، معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے خلاف جنگ کی تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، یہ معاہدہ توڑنے والے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین قوم ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے معاہدے توڑے ہیں۔ مدینے کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے مشرکین کے ساتھ میں اور خاص طور پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے اندر سب کچھ طے کیا گیا تھا، سارے بند لکھے ہوئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ کے بعد دیگر ان سارے یہودیوں نے، بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا، بنو نذیر نے معاہدہ توڑا، یہ حرکت کر کے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا۔ ان سب لوگوں نے معاہدے توڑ دیے۔ تو معاہدہ توڑنا ان کی پہچان ہے، ان کا کام ہے میرے بھائیوں۔ ان لوگوں نے خیانت میں، غدر میں، غبن میں، غش میں، دھوکہ دہی میں، خون جان لینے میں، خون بہانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ نازک حالات ہیں، ان نازک حالات میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ میں رہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں، ہمارا دل ان کے ساتھ میں ہو، ہمارے نیک جذبات ان کے ساتھ میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ظالموں کے خلاف وہ دعائیں بھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، سکھلائی ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کا مددگار اور معاون بن جائے، ان ظالموں کے ہاتھ روکنے کا سامان پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے بشارت لینا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ظلم و ستم، یہ انارکی جو کچھ چل رہی ہے دنیا کے اندر، اس کی عمر ایک دن ختم ہو جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب عزت اور شان و شوکت کا میرے بھائیوں
दुनिया के अंदर गलगला होगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से, कुरान करीम की जबान से वो बशारतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये सारी चालें पूरे तौर पर तदबीर इलाही की ताबे चली जाएंगी। एक दिन वो भी आएगा मेरे भाइयों, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर सही मानों में कायम रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद जरूर आएगी। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम जरूर भी जरूर मदद करेंगे, अपने रसूलों की भी मदद करेंगे और ईमान वालों की भी मदद करेंगे, इस दुनिया में भी मदद करेंगे, मरने के बाद भी मदद करेंगे। ये वादा है, बशारत है, और एक दिन ये बशारत हमारी, मेरे भाइयों, हमारी निगाहों के सामने आ जाएगा। याद करो, आखिरी बात यह है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बशारत। और सही बुखारी में, और मैं आपको बताऊं, मैं जिक्र कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की जान लेने के वाक़े में इनकी कितने वाक़े, वो खैबर की, तो बनु नज़ीर की बात चल रही थी, बनु नज़ीर के इस वाक़े के बाद आखिर में खैबर की फतह कर लेने के बाद, ग़ज़वे खैबर के बाद, उस यहूदी खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश की। एक आपको दावत के लिए बुलाया, खाने पर बुलाया, और उसके बाद आपके पास जो बकरी का गोश्त पेश किया उसको जहर में, उसके अंदर जहर शामिल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोश्त को उठाया और उसे खा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जहर को महसूस किया। आपने जब अंदाजा लग गया कि ये जान लेने की साजिश थी और मेरे भाइयों जहर मिलाया गया है इस खाने के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को बुलवाया जिसने दावत ली थी, और आपने उससे पूछा, तूने ये काम क्यों किया? ये काम तूने क्यों किया? कहा, मैंने इसलिए ये काम किया है, अगर आप सच्चे नबी होंगे, अगर आप झूठे नबी होंगे तो इस जहर से आपका काम तमाम हो जाएगा, और अगर आप सच्चे नबी होंगे तो ये जहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए मैंने ये काम किया। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल नहीं किया इस मामले में, यानी आपने अपने मामले में उस यहूदन को कत्ल नहीं किया, यही बात मोतबर है। लेकिन चंद सहाबा जो आपके साथ उस दावत में शरीक थे, जब उन सहाबा में से एक दो की मौत हो गई, और जब आपको ये पता चला कि उसकी मौत हुई है और वो मौत उसी जहर की वजह से हुई है, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर क़िसास उस यहूदन को कत्ल करवा दिया। बतौर क़िसास, जान के बदले जान, जान के बदले जान, अन्नफ्स बिन नफ्स के एतबार से आपने उसको क़िसासन कत्ल करवाया, लेकिन आपने अपनी जात का बदला नहीं लिया। लेकिन अम्मा आयशा फरमाती है कि वो जो जहर आपके गले से गुजर गया था, उसकी जलन और उसकी कड़वापन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौवे में गले के मरते दम तक महसूस कर रहे थे। ये साजिश थी उनकी, ये उनकी साजिश थी। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि बशारत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और बशारत बड़ी अजीमुशान है, बड़ी अजीमुशान बशारत। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तुक़ातिलूनल यहूदा, तुम्हारी क़यामत कायम नहीं होगी, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि वो वक्त ना आ जाए जब तुम यहूदियों से लड़ोगे, यहूदियों से क़िताल करोगे। दूसरी रिवायत में है कि यहूदी तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, फतुसल्लतूना अलैहिम, लेकिन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन यहूदियों पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज वो गलबे में है, ताकत में है, दाएं बाएं के महाज वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बड़े सपोर्टर है बातिल के। याद रखो, एक दौर आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुसल्लतूना अलैहिम, ये लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तुम्हें अल्लाह उन पर मुसल्लत कर देगा, हावी कर देगा, गालिब कर देगा, उन्हें पूरे तौर पर ज़ेर और मक़हूर कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा मेरे भाइयों, चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, देख देख के आज जाने ली जा रही है, मुमतलकात को तबाह किया जा रहा है, आसमानी हमले करके लोगों की जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई कदर नहीं है इंसानी जान की। इंसानी जान को खून मेरे भाइयों पानी से भी सस्ता बना दिया गया है। ये सूरत हाल है, ये जुल्म की, बर्बरियत की, आतंक की और अनारकी की वो तारीख रस्म की जा रही है। इस मौके पर हमें ये बशारतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला
ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ حوصلہ دینے کا کام کریں گی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ حالت ہو جائے گی تم مسلط کر دیے جاؤ گے. فَيَخْتَبِئُ الْيَهُودِيُّ خَلْفَ حَجَرٍ وَشَجَرٍ. حالت یہ ہو جائے گی، چن چن کے یاد رکھو یہ جملہ. آج حالت یہ چل رہی ہے میرے بھائیوں، نبی کی زبان، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا پتھر دیکھے گا اس کے پیچھے یہودی چھپ جائے گا. مسلمان آ کر کے میرا کام تمام نہ کر دے. کوئی درخت دیکھے گا پودا اس کے پیچھے آ کر کے چھپ جائے گا، سوچے گا کہ کوئی مسلمان میرا کام تمام نہ کر دے. وہ غلبہ ہوگا اسلام کا، وہ عظمت اور شان کا دور ہوگا اسلام کا. یہ ظالم، یہ جابر، یہ میرے بھائیوں جان اور مال کے ساتھ وہ بربریت کا کھیل کھیلنے والے جنہیں آج بڑے مزے آ رہے ہیں، یاد رکھو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ چھپ چھپ کر کے بھاگے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، عمارت کے پیچھے چھپے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دے گا، ویسے ہی ان پتھروں کو بھی مسلمانوں کا خادم بنا دے گا، درختوں کو بھی مسلمانوں کا خادم بنا دے گا. پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر آواز دے گا تعال یا مسلم یا عبد اللہ ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ. پتھر چلائے گا مسلمان میرے بھائی اللہ کے بندے آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے پکڑ اور اسے قتل کر دیں گے. درخت آواز دے گا آجا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تعال فاقتلہ، آجا اسے قتل کر دے. الا الغرقد، سوائے غرقد کے. ایک پودا یہودیوں کا ہے جس کو غرقد کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پتے والا، ہاتھی کے کانوں کی طرح سے بڑے بڑے پتھر والا، پتوں والا ایک درخت ہے جس کو غرقد کہتے ہیں. میرے بھائیوں غرقد کا درخت وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں چلائے گا کہ آجا میرے پیچھے یہودی ہے اور اسے آ کر کے قتل کر دے گی. اس کے علاوہ بقیہ سارے شجر حجر سب کے سب میرے بھائیوں خیر خلاصے کلام یہ ہے، بشارت یاد رکھو، ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، اور وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں، حالات کتنے بھی سنگین ہو جائیں مسلمانوں، یہ بشارت یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اسلام پر جمع رکھا ہے، توحید خالص کا علم بردار بنا کر کے رکھا ہے، سچی توحید پر نبی کی سنت کو اگر گلے لگا کر کے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو فوقیت، کسی اور چیز کو بالا اونچائی نہیں دینے کو تیار ہیں، نہ دنیا، نہ مال، نہ ہوس، نہ کسی بھی طرح کا اقتدار، نہ کسی طرح کی سیاست، نہ کسی بھی طرح کی مادیت کو ہم نے ایمان اور عقیدے کے مقابلے میں کسی بھی صورت فوقیت نہیں دی ہے، اور زندگی تقوی کی گزاری ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. ہمارا میرے بھائیوں یہ ضابطہ ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے. جذباتیت کی بات کرنا میرے بھائیوں اور بہت زیادہ عاطفے کی بات کرنا، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے جو رب ذوالجلال کہتا ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. مسلمانوں یاد رکھو، دنیا کا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی تھیوری، دنیا کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی شور شرابہ، کوئی بھی سیاسی آواز، کوئی بھی مادی آواز، کسی بھی طرح کا کوئی پروپیگنڈا ہمارے حالات کا مداوع نہیں کر سکتا ہے. ملک وطن عزیز کا معاملہ ہو یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کا معاملہ ہو، ہمارے حالات کا مداوع کرنے والا صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ جانے مال ہے، یہ ممتلکات، یہ معیشت، یہ کاروبار، یہ دولت، یہ بچے، یہ دنیا، یہ جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو غلبہ، سطوت اور شان انشاءاللہ تبارک و تعالی انجام کے طور پر اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے ہے. یہ بشارت قبول کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اپنے ایمان پر جتنا حالات فتنوں کے بنے اتنا دین میں مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کمیاں تلاش کرو، اپنی عقیدے میں خلل تو نہیں ہے، عمل میں کوتاہی تو نہیں ہے، مشابہت تو نہیں ہے، غیروں کی نقالی تو نہیں ہے، مروبیت تو نہیں ہے، کہیں یہود و نصارہ کے میرے بھائیوں ہم غلام تو نہیں بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے قدم قدم تو نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، ایک ایک بالش برابر چلو گے، ان کے قدم پر قدم رکھ کے چلو گے، ان کے جوتے کی نقالی کرو گے، یعنی بالکل سیم ان کے پیچھے چلو گے.
یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات سنوار دے. انسانیت کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقت تیرے ہاتھ میں ہے. تجھ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہے. اے پروردگار ہم ہر طرح کے نازک حالات میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں, اپنے ہتھیلیوں کو پوری گریہ گزاری کے ساتھ اٹھاتے ہیں. تو ہی مدد کرنے والا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم بأسک الذی لا تضرہ علی القوم المجرمین. میرے بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو سچا اسلام زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی توحید پر, اپنے نبی کی سنت پر استقامت کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اور پوری جدیت کے ساتھ, پوری فکر مندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.